علماء کرام اسلام کا سرمایہ ہیں، لیکن جب علماء کرام ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگ جائیں، فتووں کو پیسے کے عوض بیچنے لگ جائیں اور اپنی مرضی کا اسلام بیان کرنے لگ جائیں، تو سب سے زیادہ نقصان اسلام کی ریئل ڈیفینیشن کو ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اسلام کو پڑھتے کم اور سنتے زیادہ ہیں، اور انہیں پھر یہی لگتا ہے کہ یہی اسلام ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی سے جبری طلاق لے لی جائے تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جبری طلاق ہی نہیں ہے، یعنی جبری طلاق بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یہ خلیفہ منصور کا زمانہ تھا۔ مدینے میں جو ان کا گورنر تھا اس نے اس پر نوٹس لیا اور امام مالک کو یہ فتویٰ دینے سے روکا، لیکن امام مالک نے فتویٰ دیا۔ اس پر گورنر نے کہا کہ امام مالک کو کوڑے مارے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور امام مالک کو کوڑے مارے گئے۔ کوڑے مارنے کے باوجود جب گورنر نے دیکھا کہ امام مالک کے رویے میں کوئی نرمی نہیں آئی، تو اس نے کہا کہ ان کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر، ان کے چہرے پر سیاہی لگا کر مدینہ کی گلیوں میں ان کو چکر لگوایا جائے۔ پھر سے حکم کی تعمیل کی گئی اور امام مالک کو اونٹ پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگوایا گیا۔ امام مالک مدینہ کی گلیوں میں چکر کے دوران بلند آواز میں پکارتے رہے، بولتے رہے، مخاطب کرتے رہے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور اگر کوئی مجھے نہیں جانتا تو وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور جبری طلاق ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ تو غیر سیاسی ہے، تو اس کا سیاست سے کیا تعلق، اور امام مالک کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیوں پیش آیا؟ ان کو کیوں ظلم و ستم برداشت کرنا پڑا، کوڑے کھانے پڑے، زنجیروں میں جکڑا جانے لگا، منہ پر سیاہی لگا کر مدینہ کی گلیوں میں چکر لگوایا گیا؟ اصل میں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شاہی خاندان میں ایک کے بعد دوسرا بادشاہ بن جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود عوام سے بیعت لی جاتی تھی تاکہ عوام کو مطمئن رکھا جائے کہ جو بادشاہ منتخب کیا گیا ہے وہ عوام کی رائے کے مطابق ہی ہے، کیونکہ بادشاہ اور گورنر نے یہ بانپ لیا تھا کہ امام مالک کا یہ جو غیر سیاسی فتویٰ ہے طلاق کا، وہ ان کے سیاسی اقتدار کو پلٹ سکتا ہے۔ جس طرح سے جبری طلاق بے اعتبار ہے، اسی طرح سے جبری بیعت بھی بے اعتبار ہے۔ جس طرح سے جبری طلاق نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے جبری بیعت بھی نہیں ہو سکتی، اور اسی وجہ سے امام مالک کو ظلم و ستم برداشت کرنا پڑا۔ لیکن امام مالک نے سچ بیان کیا، اسلام کی وہی تصویر پیش کی جو اصل میں ہے، اسلام کا وہی مسئلہ بیان کیا جو اصل میں ہے، اسلام کا وہی فتویٰ دیا جو اصل میں ہے، اور حق کے اوپر قائم رہے۔ حق کے علاوہ ذرا برابر بھی انہوں نے جنبش اختیار نہیں کی اور حق بیان کرتے چلے گئے۔ لیکن آج ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں پہ چند پیسوں کے عوض حق بدل جاتا ہے، چند روپیوں کے عوض حق گوئی بیان کرنا بند کر دی جاتی ہے، اور لوگ ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں اور اسلام کے نت نئے مسائل نکال کر بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی اسلام کی ریئل ڈیفینیشن ہے، جبکہ وہ اسلام کی ریئل ڈیفینیشن نہیں ہوتی، وہ ان کا اپنا بیان کردہ اسلام ہوتا ہے۔ آج بھی علماء حق موجود ہیں، لیکن ایک کثیر تعداد علماء سو کی پائی جاتی ہے۔ ہمیں آج بھی امام مالک کی طرح بننا ہوگا اور حق بیان کرنا ہوگا کہ ہمارے غیر سیاسی فتوے بھی سیاسی بن جائیں
ہمارے الفاظ سے حکمران لرز جائیں، ہمارے الفاظوں سے ان کو اپنا اقتدار پلٹتا ہوا دکھائی دے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ایسے علماء کرام بہت کم موجود ہیں۔